اپنا FRCS مکمل کر کے کل شام جب وہ پاکستان اپنے گھر فاریہ ہاؤس پہنچا تو اس کے ساتھ اس کی شریک حیات نرما بھی تھی اور نرما امید سے تھی۔ یہ خبر فاریہ پر بجلی بن کر گری تھی اور اس کے دل کے گلستان کو خاکستر کر گئی تھی۔ لمحہ بھر میں اس کا سب کچھ لٹ گیا تھا۔ ہوش سنبھالنے کے بعد سے اب تک وہ جسے اپنا سمجھتی رہی تھی وہ کسی اور کا ہو گیا تھا، اور وہ گھر جس کے ماتھے پر اس کے نام کی تختی لگی تھی نرما کا ہو گیا تھا۔ وہ اس گھر میں بسنے کے خواب دیکھتی رہ گئی تھی جبکہ نرما اس گھر میں آ بسی تھی۔ سب کچھ یوں آنن فانن ہوا تھا کہ اس کا دل یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھا، مگر یہ صفاک حقیقت تھی کہ اس کا ظفر یاب سے اب کوئی تعلق نہیں رہا تھا۔ محض 2 دن میں دنیا کس قدر بدل گئی تھی۔ کل تک اس کے دامن میں خوشیاں تھیں، دل میں امیدیں اور آنکھوں میں خواب تھے۔ آج اس کا دامن آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، دل نا امیدی اور مایوسی کے گرداب میں گھرا ہوا تھا، اور آنکھیں شکستہ خوابوں کی کرچیوں سے زخمی تھیں۔ حفیظہ خالہ کو بے حد ملال تھا، وہ بہن سے شرمندہ تھی، وہ فاریہ سے بھی نظر نہیں ملا پا رہی تھی۔ فاریہ کو انہوں نے ہمیشہ یہ احساس دلایا تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو اور فاریہ ہاؤس کی مالکہ ہے، اور ان کے اس استحقاق بھرے رویے نے اس کے اندر ایک نہ ٹوٹنے والا یقین بھر دیا تھا۔ آج وہ یقین ٹوٹا تھا تو اس کا زندگی سے بھی یقین اٹھ گیا تھا۔ شام کے سرمئی سائے رات کی سیاہیوں میں گھل گئے تھے۔ چہچہاتی غل مچاتی چڑیاں جانے کب اپنے آشیانوں کو لوٹ گئی تھیں، اور ہوا میں تیرتی نوخیز پھولوں کی دل آویز خوشبو فضا میں تحلیل ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب سناٹا تھا اور اس کے مقدر کا اندھیرا، مگر وہ ہر چیز سے بے نیاز گم سم سی برآمدے کی دہلیز پر بیٹھی اپنی بربادی پر بے آواز ماتم میں مصروف تھی۔ اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ برآمدے کا بلب ہی جلا لیا ہوتا۔ کمرے سے اس کی والدہ عاتقہ بیگم باہر نکلیں تو اسے تاریکی میں یوں گم سم سی بیٹھے دیکھ کر ان کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ فاریہ کا دکھ ان کا بھی دکھ تھا، جانتی تھیں زخم نیا ہے اور بھرپور ہے، بھرتے بھرتے وقت لگے گا۔ وہ آہستگی سے سوئچ بورڈ کی طرف بڑھ گئیں، ان کے بٹن پر انگلی رکھتے ہی ماحول تیز روشنی میں نہا گیا، مگر فاریہ کے اندر پھیلا اندھیرا جوں کا توں برقرار رہا۔ حفیظہ خالہ نے ظفر یاب کے کیے گئے ظلم کا اس طرح کفارہ ادا کرنا چاہا کہ ہفتے بھر بعد ہی وہ فاریہ کے لیے ایک بہت اچھا رشتہ لے آئی تھیں۔ طلحہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایریا مینیجر کی پوسٹ پر فائز تھا۔ اچھا خاصا دولت مند گھرانہ تھا، دیکھنے میں بھی خوش شکل اور خوش اتوار نوجوان تھا، مگر خلاف توقع فاریہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اتنی جلدی خود کو کسی نئے رشتے کے بندھن میں باندھنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، مگر 2 سال گزرنے کے باوجود اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ اس کے سینے میں سلگتی آگ دن بدن بھڑکتی جا رہی تھی۔ اس کا دل چاہتا وہ اس دوغلی اور دغاباز دنیا کو اس آگ میں جلا کر خاک کر دے۔ اس کے پیدا ہوتے ہی اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کر اسے اپنی بہو بنانے کی دعوے دار حفیظہ خالہ اپنی نئی نویلی بہو نرما کے ساتھ کس قدر محبت اور سلوک سے رہ رہی تھیں۔ نرما کے بیٹے صحاب کو ہر وقت اپنے کلیجے سے لگائے پھرتی تھیں۔ جس گھر کے ماتھے پر اس کا نام لکھا تھا اس گھر میں نرما کس استحقاق اور انبساط کے ساتھ رہ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے ماں بننے والی تھی۔ حفیظہ خالہ ہی نہیں، ظفر یاب بھی لمحہ لمحہ اس کی نازبرداریوں میں لگے رہتے، اور فاریہ اپنے نیم تاریک کمرے میں بیٹھی وہاں کی پل پل کی خبروں کی کھوج میں لگی گیلی لکڑی کی طرح سلگتی رہتی۔ اسے حفیظہ خالہ سے شکایت تھی، ظفر یاب سے۔ اسے اصل گلہ نرما سے تھا۔ اصل قاتل اور لوٹنے والی تو نرما ہی تھا، جس نے اس کی زندگی کی ہر خوشی بے موت مار دی تھی، اور اس کے جیون کا سب سے بڑا خواب، سب سے بڑا سرمایہ ظفر یاب کو چھین کر اسے تہی داماں کر دیا تھا۔ ظفر یاب کا بیٹا صحاب 2 سال کا ہو چکا تھا۔ نرما پھر سے امید سے تھی۔ اس بار وہ دونوں بیٹی کے خواہش مند تھے، مگر بیٹی کے دنیا میں آنے سے پہلے بالکل اچانک نرما کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر ڈاکٹروں کی پوری کوشش کے باوجود نرما بچ نہ سکی۔ اس کی نوزائیدہ بچی
بھی نہ بچ سکی۔ یہ سب کچھ چشم زدن میں ہو گیا تھا۔ صحاب ماں کے لیے تڑپ رہا تھا تو ظفریاب چہیتی بیوی کے یوں اچانک جدا ہونے پر خود سے لاتعلق نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ ایسے میں فاریہ بھی اپنا سارا غم و غصہ بھلا کر گھر والوں کے ساتھ فاریہ ہاؤس جا پہنچی تھی۔ حفیظہ خالہ اسے سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھیں۔ سامنے صحاب ماں کے لیے رو رہا تھا۔ فاریہ چند لمحوں تک اجنبی اور بے رحم نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے آگے بڑھ کر صحاب کو اپنی ممتا بھری آغوش میں چھپا لیا اور روتا بلکتا صحاب یوں اچانک پرسکون ہو گیا تھا جیسے اپنی ماں کی گود میں آ گیا ہو۔ نرما کی یوں اچانک موت ظفریاب کے لیے کسی سانحے سے کم نہ تھی، مگر گزرتے وقت کا ہر لمحہ اس زخم کاری پر مرہم رکھتا جا رہا تھا۔ مہینے بھر میں وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آیا، گو کہ اس کی آنکھوں کی اداسی اور دل کی ویرانی بدستور برقرار تھی، مگر بظاہر اس نے خود کو پھر سے دنیا کے جھمیلوں میں الجھا لیا تھا۔ صحاب اب تک فاریہ کے پاس ہی تھا۔ وہ کسی حقیقی ماں کی طرح رات دن اس کا خیال رکھ رہی تھی، گود میں کھلاتی تھی، باہوں میں سلاتی تھی۔ حفیظہ خالہ اس کے اس محبت بھرے رویے سے بے حد متاثر ہوئی تھیں اور انہوں نے نئے سرے سے اس خواب کو بننا شروع کر دیا تھا جو پہلے نرما کی وجہ سے شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا تھا۔ ظفریاب بھی صحاب سے فاریہ کی محبت دیکھ رہا تھا۔ وہ اس بات سے بھی واقف تھا کہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی ہے، تبھی برسوں بیتنے کے باوجود آج تک اس کے نام پر بیٹھی ہوئی تھی اور اچھے سے اچھے رشتے کے لیے بھی راضی نہ ہوئی تھی۔ سو ماں کے پوچھنے پر اس نے سر جھکا کر شکستہ لہجے میں کہا تھا، اگر فاریہ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میری طرف سے بھی رضامندی ہے۔ فاریہ تو ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج تک اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی، پل پل دعائیں مانگتی رہی تھی اور دعائیں باریاب نہ ہونے پر کیسا کیسا تڑپتی تھی۔ آج وہ مایوسی میں گم ہو جانے والی امید یقین کے قالب میں ڈھل کر سامنے آئی تو اس نے آگے بڑھ کر ان خوشیوں کا استقبال کیا تھا اور اپنی سوتن نرما کے بیٹے صحاب کے ساتھ اپنے بچپن کے محبوب ظفریاب کو بھی گلے لگا لیا تھا۔ حفیظہ خالہ کو ڈر تھا کہ شادی کے بعد کہیں فاریہ کا رویہ صحاب کے ساتھ خراب نہ ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ شادی کے بعد وہ صحاب کو اور زیادہ چاہنے لگی تھی۔ وہ امید سے ہوئی تو حفیظہ خالہ کو خیال ہوا کہ اپنی بچے کی پیدائش کے بعد شاید صحاب کے لیے فاریہ کی محبت میں کمی آ جائے، مگر ان کا یہ خیال بھی خام ہی نکلا۔ ایک نہیں یکے بعد دیگرے 2 بیٹوں کی پیدائش کے بعد بھی فاریہ کی محبت صحاب کے لیے جوں کی توں تھی، بلکہ وقت گزرنے کے ساتھ اس محبت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی ممتا بھری دیوانی محبت کو لوگ حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ اسے دکھ دینے والی، اس سے اس کا سب کچھ چھین لینے والی سوتن کے بیٹے سے وہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبت کرتی تھی۔ لوگ اس کے ظرف کی تعریف کرتے نہ تھکتے تھے۔ حفیظہ بیگم صحاب کی طرف سے بالکل مطمئن اور بے فکر ہو گئی تھیں۔ اس کی سگی ماں ہوتی تو شاید وہ بھی اسے اتنی محبت نہ دیتی جو ستیلی ماں فاریہ اسے دے رہی تھی۔ شاید اطمینان ہی تھا جس نے انہیں یہ احساس دلا دیا تھا کہ دنیا میں اب ان کی ضرورت نہیں رہی۔ سو میاں کے انتقال کے 6 ماہ بعد وہ بھی ملک عدم کو سدھار گئیں۔ اس دکھ کی گھڑی میں فاریہ نے نہایت اخلاص سے ظفریاب کا ساتھ دیا تھا، اپنے آنچل سے اس کے آنسو پوچھے تھے اور اپنی وفاؤں اور محبتوں کے مرہم سے اس کے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی تھی۔ فاریہ نے پوری توجہ اور تندہی سے گھر اور بچوں کی تمام تر ذمہ داریاں اپنے کاندھوں پر اٹھا لی تھیں۔ گھر اور بچوں کی طرف سے پوری طرح مطمئن اور بے فکر ہو کر ظفریاب نے اپنے کام پر بھرپور توجہ دی تھی اور سرکاری نوکری چھوڑ کر اپنا ذاتی کلینک کھول لیا تھا۔